حیدر قرار جب واپس گھر پہنچے، میرے نبی کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے فرمایا پیارے علی آج میرے بابا سے کیا سن کے آئے ہو؟ کیا سنا؟ حیدر قرار نے وہ بتانا شروع کر دیا، اس طرح سلیمان علیہ السلام کی بیٹی، اس طرح اس کی شان، اتنا مال، اتنی دولت، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، سب کچھ دیا۔ اب حضرت علی بتا رہے تھے، علی کے ذہن میں یہ نہیں تھا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے جب سنا دل میں خیال آیا علی کے دل میں یہ نہ آ جائے ایک سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا، نبیوں کے سردار کی بیٹی لے کے نہیں آئی کہ نبیوں کے سردار کی بیٹی تو ایک چکی بستر گھڑا چند چیزیں، تو سیدہ زہرا کے دل میں یہ خیال آیا کہیں علی یہ محسوس نہ کرے۔ رات بیت گئی، حیدر قرار آرام فرما ہے، رات کو خواب دیکھا جنت کا منظر، جنت کا عظیم و شان محل ہے، تخت بچھا ہوا ہے، ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور پاک نبی کی پاک زہرا اس تخت پہ تشریف فرما ہے، حورے خدمت میں ہے۔ ایک جو سب سے بہترین بی بی وہ سیدہ کی خاص قمیض بن کے میری سیدہ کی خدمت میں ہے۔ حیدر قرار نے پوچھا ارے زہرا یہ بی بی کون ہے جو حوروں سے بھی زیادہ شان والی، حوروں سے بھی زیادہ عظمت والی، حوروں سے بھی زیادہ بلند اور شان والی؟ سیدہ نے فرمایا علی جس سلیمان کی بیٹی کا نبی سے سن کے آئے ہو وہ سلیمان کی بیٹی تیری زوجہ زہرا کی کنیز بن گئی ہے۔ فرمایا علی جس زوجہ جس سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا تم نے نبی سے ذکر سنا یہ وہ سلیمان کی بیٹی ہے جو زہرا کی کنیز۔ تو سامعین یہ ہے وہ قرآن کہتا ہے والدار الآخرہ، پاک نبی کے گھر والے دنیا نہیں انہوں نے آخرت کو منتخب کر لیا۔ ان لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے جا رہے، اب علی کا لال ہو، شبیہ مصطفیٰ ہو، زہرا کا شہزادہ ہو، جب نکلے تو جیسے سادات علماء نکلے لوگ سلام کرتے ہیں، بابا جی سلام ہے، پیر جی سلام ہے، شاہ جی سلام ہے۔ اب نبی کے صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، وہ جھک کے حضرت سلام ہوئے، مولا صلی اللہ سلامہ کر دے پہ کو ہاتھ چومدا پیا۔ ایک عیسائی مسلمان نہیں تھا، اس کے کندھے پہ بوجھ، محنت مزدوری کرتا، گرمی پاؤں میں جوتا نہیں، اس نے جب مولا حسن کی شان کو دیکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اس نے کہا ان کے نانا نبی نے تو کہا تھا کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا، تو قید ہمارے لیے کفار کے لیے جنت، تو میری جڑی جنم بنی پئی کہ موٹے تھے بوری، پسینے نال برا حال، کپڑے پھٹے، پیرے جتی بھی کوئی نہیں، تو یہ اچھی جنت ہے ہماری، اور یہ ان کا اچھا قید خانہ ہے۔ اتنی شان، اتنی عظمت، اتنی بلندی، لوگ سلام کرتے ہیں کہ نبی کی آل ہے۔ مولا حسن نے یہ الفاظ سن لیے، بلایا، فرمایا تم نے ابھی میری شان آخرت میں دیکھی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ آخرت میں نبی کے شہزادوں کی شان کیا ہوگی، اگر تم وہ دیکھ لو تو دنیا کی اس عزت کو تم قید خانہ سمجھو، اور جو تمہارے ساتھ مرنے کے بعد ہونے والا ہے نا وہ نارے جہنم، وہ فرشتوں کے کوڑے، تو یہ دنیا کا بوجھ تمہیں جنت نظر آئے گا۔ سامعین زی وقار آج بھی جو مومن دنیا کو جو ہے وہ قربان کر کے آخرت کا سودا کرتا، میرا رب اس کو وہ عظیم عظمتیں دے گا اس کے، لیکن چھوڑے صرف اللہ اور اس کے رسول دنیا کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ بولیے کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اگر دنیا کو چھوڑے، دنیا کی نعمتوں کو اس طرح تقسیم کرے، خود بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو پھر اس کو وہ شانیں ملیں گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ بھی ایسا عظمتوں والا گھرانہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے فرمایا اجرا عظیما، یہی تھے دولت کامل
بانٹنے والے وہی تھے دولت کونین بانٹنے والے پاس انہیں کہ کچھ بھی نہیں اپنے گھر کے لیے پاس انہیں کہ نہ کچھ بھی اپنے گھر کے لیے جو لوگ کانٹوں پہ چلتے رہے نبی کے ساتھ جو لوگ چلتے رہے کانٹوں پہ نبی کے ساتھ بڑے تھے لال کی خاطر نہ وہ گوہر کے لیے چلے جو آپ تو سب کارواں بھی ساتھ چلا چلے جو آپ تو سب کارواں بھی ساتھ چلا رکا نہ کوئی بھی رکا نہ کوئی بھی مقام سے مزری کے لیے وہاں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا سامان باندھ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں پھر اللہ کا رسول چھوڑایا عمر فاروق اپنی عرشی عثمان غنی حیدر کرار ازواج مطہرات کو نہ کوئی نہ رکا نہ کوئی بھی مقام سے مزری کے لیے کوئی میرے نبی پاک علیہ السلام کا صحابی دنیا کے مال کے لیے نبی کے ساتھ نہیں تھا وہ منافق تھے جو نبی نے ان کو نکال دیا جو نبی کے ساتھ تھا اور آج بھی نبی کے ساتھ ہے وہ کل بھی میرے مصطفیٰ کا وفادار صحابی آج بھی میرے مصطفیٰ کا وفادار صحابی اور ازواج مطہرات کی تو کیا ہی تو سامعین جی وقار رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں فرما دو اگر تانوں دنیا چاہیے دنیا کا مال چاہیے تو تسی میں